الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پھر جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا. تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مصنوعہ کے بعد سورۃ الفجر کی آخری 3 آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت میں کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار، مدینہ تاجدار، احمد مختار، ہم غریبوں کے غم گسار سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پشپنا میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شوال المعظم کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ان قریب ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ شاید افضل ہوگا. یہ مہینہ مہمان بن کر ہمارے گھروں میں آنے والا ہے. تو میں بہتر و مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے مسئلہ و مسائل اور اس کی استقبال کس طریقے سے کیا جائے. خیر مقدم، خوش آمدید. انشاءاللہ جو میں انبیاء کرام کا تذکرہ لے کر چل رہا ہوں، اب پورے رمضان المبارک کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ روزے سے رہیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ رہے گا. رمضان المبارک کا فضائل، زکوٰۃ و صدقات، قرآن شریف کا ریلیشن پورا رمضان المبارک سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ قرآن مجید کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ آپ کو رمضان کے بارے میں، صدقات و زکوٰۃ کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے، حق سننے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا کرے. آپ کو دنیاوی مثال سے گفتگو کو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. دنیاوی مثال دے کر آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا ہو تو جیسا مہمان آتا ہے اس حساب سے ہم اپنے گھر میں انتظام کرتے ہیں. اگر کوئی بڑے عالم، کوئی بڑے مفتی، کوئی بڑے پیر آنے والا ہو تو ان کے حساب سے ہم اپنے گھر کو صاف صفائی اور انتظام کر کے رکھتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے دوست احباب آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے حساب سے اپنے گھر کی صاف صفائی اور اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. جب دنیا کے مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم گھر کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں کہ ان کے مہمان نوازی میں کچھ کمی نہ رہ جائے. بہترین سے بہترین طریقے سے ہم گھر کو سجاتے ہیں اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں.
جو ہمارا دوست ہے، احباب ہے، ریلیٹو ہے، ریلیشن ہے، یا ہمارے استاد ہے، یا ہمارے پیر ہے، یا ہمارے بزرگ ہے، یا وہ بڑے عالم دین ہے، اس کے لیے ہم بہترین انتظام کرتے ہیں. تو یہ جو مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ بھی مہمان ہے، لیکن کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ، اللہ کے جانب سے آ رہا ہے. تو جو مہمان اللہ کی طرف سے آئے، اس کی خیر مقدم، اس کی خوش آمدید، ویلکم ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی کوئی مہمان آ جائے، رشتے دار، دوست، احباب، استاد، بزرگ، تو ہم ان کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں، بہترین گھر پر صاف صفائی کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے جو یہ اس طریقے سے مہمان کو دنیاوی مہمان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہمیں خیر مقدم، خوش آمدید، ویلکم، سواگتم سے کیسے کرنا چاہیے؟ میرے دوست بزرگ نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، اے جان، اے دل، مطمئن ہو جا، اطمینان والی جان. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور رب کی طرف ایسے آؤ جس سے رب تجھ سے خوش ہو جائے. اس حالت میں رب سے ملو کہ خدا تجھ سے خوش ہو جائے. فادخلی فی عبادی، اور تم میری بندگی میں داخل ہو جاؤ. کس طریقے سے میری بندگی میں داخل ہو جاؤ؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میری بندگی میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، پھر تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ مہینہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے والا مہینہ ہے، ہماری خواہشات کو مارنے والا مہینہ ہے، فضول خرچی کو ختم کرنے والا مہینہ ہے، بد زبانی، زبان درازی، چغل خوری کو بند کرنے والا مہینہ ہے. جھوٹ، غیبت، زنا، شراب خوری، جوا بازی، جتنے بھی حرام کام ہیں سب کو ختم کرنے والا یہ مہینہ ہے. یہاں تک کہ جو ہمیں ورغلاتا ہے شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قید کر دیتا ہے، زنجیر میں جکڑ دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے. اس مہینے کی تیاری ہمیں، جس طریقے سے کوئی مہمان آتا ہے ہم اپنے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، ایسے ہی چاہیے کہ ہم پہلے ہی سے اپنے گھر کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، صفائی کریں. بدن کی بھی صفائی ضروری ہے. ہم تو نہاتے ڈیلی ہے، لیکن جو انچاہے بال ہمارے ہوتے ہیں اسے نکالنا ضروری ہے، ناخن تراشنا ضروری ہے. رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے مہمان کو اس طریقے سے سواگتم کریں، اس طریقے سے ویلکم کریں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرا دل، اے میری نفس مطمئن ہو جائے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس طریقے سے مہینے میں تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارا رب تجھ سے خوش ہو. فادخلی فی عبادی، اور میری بندگی میں داخل ہو جاؤ، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک. کس سے داخل ہو جاؤ بندگی میں؟ روزہ رکھ کر کے، غیبت کر کے. روزہ رکھنے میں کسی کی غیبت کریں گے، روزہ رکھنے کے جھوٹ بولیں گے، روزہ رکھ کر کے ٹی وی سامنے چالو کر کے ٹی وی دیکھیں گے، یا سنیما بازی کریں گے، یا آپ کی زنا کریں گے. رمضان کے مہینے میں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو جو بیوی ہمارے لیے حلال ہے اس سے بھی دوری ہے. جو حلال ہے ہماری بیوی، تو روزے کی حالت میں غیر محرم کو ہم اپنی آنکھوں سے کب دیکھ سکتے ہیں؟ اب سوچیے کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنی ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتیں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا. آقا علیہ السلام فرمائے روزہ رکھتے ہو؟ بولا ہاں. بولے نہیں. بولے نہیں یا حضور ہم روزہ رکھے ہیں، صحیح سے اب تک کچھ کھائیں گے، شام تک کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے. بولا اچھا تم کہہ کرو. تو عورتیں کہہ تھی انگلی ڈال کر، تو اس سے خون اور گوشت کے لکڑے نکلے، خون نکلے اور گوشت کے لکڑے نکلے. تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام فرمایا، کیا تم آتے آتے فلاں کی چگلی نہیں کی تھی؟
کیا فلاں کی غیبت نہیں کی تھی؟ اور کیا تم نے نہیں پڑھے جو چغلی یا غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو تم نے ابھی چغلی اور غیبت کر کے پھر تمہارا روزہ کہاں سے ہوا؟ دیکھو تمہاری حلق سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکل رہے. میرے دوستوں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پھر ہم رب سے رب کی بندگی میں داخل کہاں ہوئے؟ رب فرمائے میری بندگی میں ایسی داخل ہو جا کہ میرے علاوہ تجھے کچھ نظر ہی نہ آئے. تراویح پڑھ کے نکلتے ہیں، ارے ہم تو تراویح پڑھے، فلاں نہیں پڑھا. ارے فلاں کیا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اپنی نفس کو وہاں حساب دینا ہے. اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہے تو اس کا بدلہ گناہ سے دیکھے گا. اگر کوئی نیکی کیا ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے دیکھے گا. ہمیں دوسرے سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے اعمال کو دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تراویح کی نماز پڑھ کے نکلے اور 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے یہ دیکھو نماز نہیں پڑھا تراویح کا، ہم تو نماز پڑھ گئے. اسی وقت تم جو پڑھ کے آئے سب ملیمی ختم ہو گیا معاملہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اپنی نفس کو مطمئن کرو، مضبوط کرو، تیر کو کسی کی طرف نہ پھیرو بلکہ رب کی طرف آنا. فادخلی فی عبادی، اللہ کی بندگی میں بالکل داخل ہو جا اور ایسا داخل ہو جا کہ اللہ کے علاوہ تجھے کچھ نظر آئے نہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے. جو لوگ نہیں بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مہینہ ہم پر لا کر کے 11 مہینہ جو ہم کھیل کود لف و ریب میں گزار دیے، ہمارا دل رب کی طرف نہیں دنیاوی کی طرف جو ہمارا دل پڑ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 1 مہینہ ہمارے اندر لا کر کے اپنے جانب موڑا ہے. اے میرے بندو، تم نے 11 مہینے دنیاوی مشاغل میں لگا دیے، دنیاوی کاروبار میں لگا دیے. اب تم یہ مہینے میرے لیے، یہ جو مہمان رمضان المبارک کا تمہارے گھروں میں بھیج رہا ہوں، یہ میرے لیے ہے. اب تم اس کے اہتمام کرو، اس کی عزت کرو، اس مہینے کی رسپیکٹ کرو. ایک مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پجاری، جو آگ کا پوجا کرتا ہو. رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا بیٹا بازار میں کھانا کھا رہا تھا، تو جب وہ دیکھا آیا غصے سے اپنے بیٹے کو چماٹ لگایا. بیٹا بولا تجھے کیوں مارے؟ اس کا باپ بولا تجھے معلوم نہیں مسلمانوں کا مہینہ رمضان کا ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے اور تم کھلے عام بازار میں کھا رہے ہو. مسلمان بھوکے پیاسے ہیں. ایک مجوسی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، آنے غیر کو، مسلم نہیں. تمہیں چاہیے کھانا کھانا تھا تو یہ رمضان المبارک مسلمانوں کی عزت کرتے، چھپ کر کھانا کھاتے، پہلے آپ تم کھانا کھا رہے. کچھ دن کے بعد ایک مجوسی کی موت ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتا ہے. تو شہر کا جو امام تھے وہ خواب میں دیکھے، کیا دیکھے کہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے. جنت. آپ کو پوچھے کیا تم مجوسی نہیں تھے؟ بولا ہاں تم مجوسی. بولا پھر تمہیں اللہ نے یہ جنت عطا کیسے کر دی؟ تو یہی واقعہ اس نے خواب میں بیان فرمایا کہ میرا بیٹا کھا رہا تھا، میں نے رمضان المبارک کی عزت کے لیے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا. رب نے یہ ادا بہت پسند کر لیا اور میرے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان سے توفیق عطا فرمائی اور میں اسلام کے اندر داخل ہو کر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرے دنیا سے خوش کیا. تو ایک مجوسی، ایک کافر جو رمضان مبارک کی عزت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دے دے. اب اگر مسلمان ہو کر ہم رمضان مبارک کی عزت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا انعام و اکرام سے نوازے گا، یہ سمجھ سکتے ہیں. کچھ ایسی حالات ہوتی ہے عورتوں کے جو مہینے میں ان کے لیے نماز روزہ نہیں، تو آپ اپنے گھروں میں سمجھائیں. ایسے حالات میں ان کے لیے کھانا پینا جائز ہے، لیکن سرے عام بازار میں نہ کھائیں. بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو. کئی مرتبہ میں دیکھتا ہوں رمضان مبارک کے مہینے میں
ہماری ماں بہنیں باضابطہ برقعے میں رہ کر کے اور بیچ بازار میں جا کر کے بھیل پوری اور پانی پوری کیا اللہ عالم کھاتے ہیں اپنے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ دیا ہے، اس کی عزت رمضان عزت کرو، رسپیکٹ کرو، چھپ کر کھاؤ. تیرے لیے حلال ہے کھانا، چھپ کر کھا. اس مسئلے کو آپ اپنے گھر میں ضرور بتائیں کہ سر عام نہ کھاؤ، اسلام کو بدنام نہ کرو. روزے کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، بہت ضروری ہے عزت کرنا. ایک مجوسی نے عزت دی، رسپیکٹ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ انعام دے دیا. تو ہمارے پر کیا فرض بنتا ہے؟ ہم اپنے مہمان کے استقبال کس طریقے سے کریں، اپنے دل کو مطمئن کر لیں. کیا مطمئن وقت کے بعد یہ تو مر دیا. ہمیں ابھی رب سے ملنا ہے اس حال میں کہ رب میرا خوش ہو جائے، تو رب کو خوش کر کے ملنا ہے. اور جو ہم عمال کرتے ہیں اس کے 7 درجے ہیں. ایک لازم و مظلوم، یعنی کوئی مسلمان مرا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور کوئی کافر مرا تو اس کے لیے لازم مظلوم بن گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے ایک ایسی نیکی ہے جس کو ہم ایک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 دے گا، اور ایک ایسی نیکی اگر ہم ثواب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ عطا کرے گا. اور قرآن میں آئے ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا بدلہ 700 ملتا ہے. جس طریقے سے ہم اپنے کھیت میں کھلیان میں ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک پودا اگاتا ہے جس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 7 بالیاں ہوتی ہے تو 700 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ، اسی کا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے جس طریقے کے کسان ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس پہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں 700 بالیاں عطا فرماتا ہوں. اسی طریقے سے جو میرے بندے ایک نیکی کرتا ہے اسے میں 700 نیکی دیتا ہوں، 700 دیتا ہوں. یعنی ہر ایک کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ گنایا کہ دنیا میں دیتا ہوں. اور 7واں ایک ایسی نیکی ہے جس کا نیم بدل کچھ اس کی نیکی، اور وہ کیا ہے؟ صوم. یعنی رمضان کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے عنایت فرماتا ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرمائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، روزہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائے، انگلیوں کو پھیرے. انشاءاللہ بتاؤں گا انگلی سے، قرآن کی انگلی پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. اور جو ضعیف ہے فانی اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سر؟ فانی ایسے ضعیف جو روزے رکھنے کی حالت میں نہ ہو، یا معذور نہیں، فانی ہے یہ شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے. ایسے جو مطلب بالکل ضعیف ہو یا ضعیفہ ہو، جن کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، یا کوئی ایسا بیمار جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، ایسا لاگر جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک دن روزے کے بدلے میں کسی غریب کو، لاچار کو پیٹ بھر کا 2 ٹائم کا اسے کھانا کھلانا. کسی غریب کو 30 دن کا روزہ ہے، حصہ بھرا لیں، آپ دے دیں اسے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے نعمت بدل عطا فرمائے گا. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، تندرست ہے، اچھا کٹھا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا، تو ایک روزے کے بدلے میں اسے 60 روزہ لگاتار رکھنا ہوگا. 60 روزے لگاتار تو سمجھ رہے نا، 2 مہینہ. ان میں سے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیے تو پھر دوبارہ آپ کو 60 روزے رکھنے ہوں گے. یا پھر اسلام بہت آسان ہے، یا پھر اس کے بدلے میں 60 فقیر کو آپ کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے. تو آپ جتنا روزہ چھوڑیں گے وہ حساب سے آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں. اور اس میں رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت الحمدللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سنت کو لگاتار اسے نہیں چھوڑا، پڑھا، تو اس کو جنت انتظار کرتی ہے. اس شخص کے لیے جنت انتظار کرتی ہے.
اور وہ سنت کون سی ہے؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، گنتے جائیے گا، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، 6 ہو گئے، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، پھر عشاء کے بعد 2 رکعت، ابھی فجر سے پہلے 2 رکعت۔ ان کو کہتے سنت المؤکدہ۔ جو آدمی سنت المؤکدہ کا پابند ہو جائے، نہیں چھوڑے گا، تو جنت کو انسان کا انتظار کرتے کب مرے اور میرے اندر داخل ہو جائے۔ جو سنت المؤکدہ لگاتار پڑھے پابندی کے ساتھ، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور پھر فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کام ہے ضروری اور چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کے اوپر گناہ ہے۔ جیسے بہت ایسے مسئلے کسی فرض نماز پڑھیے اور چلے جائیے، نہیں میرے کو سنت المؤکدہ آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ سنت الغیر مؤکدہ پڑھے تو ثواب ملے گا، نفل پڑھے تو ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جس نے جان بوجھ کر سنت المؤکدہ چھوڑا وقت رہتے ہوئے، تو اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تیاری کیجیے، اور یہ مہینہ خیر خواہ کا مہینہ ہے۔ غریبوں کا بھی آپ دھیان رکھیں، ہاں، لیکن ایسا نہیں کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں اور پہلے یہ کہاوت ہے نا، نیکی کر ذریعہ میں ڈال، آج یہ ہو گیا ہے نیکی کر واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب میں ڈال۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نیکی کریں تو صرف آپ جانیں اور اللہ جانیں، اور تیسرا جس کو آپ مدد کر رہے وہ جانیں، چھوٹا کوئی ایسا آپ مدد کریں۔ اور مانگنا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بری چیز مانگنا۔ آپ صبر کریں، قناعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ آپ کسی کے گھر میں مانگنے کے لیے نہ جائیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ جھولا لے کر کے اور مانگنے والے کی لگاتار قطاریں بن جاتی ہے، حدیث میں منع ہے۔ آج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب سربت بنایا ہے، اس کے لیے حدیث ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، دے دیا، آپ جانتے ہیں کہ کون حقدار ہے اور کس کی ہماری مدد کرنی چاہیے۔ تو دونوں کے بارے میں حدیث آیا کہ مانگنے والوں بھی پرہیز کرے، نہ مانگے، اور دینے والوں کو بھی یہ ہے کہ آپ دیں تو چھوڑو گل نہ کرے، بالکل اللہ کے لیے دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس تم مطمئن ہو جا اور رب کی طرف داخل ہو جا، بالکل رب کی بندگی میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو اس حساب سے رب سے ملے گا کہ رب خوش ہو جائے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، اور وہ ریان دروازہ انہی کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ دروازہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب اس کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہو جائے، اور اپنے گھر میں بچوں سے بھی روزہ رکھائے، خود بھی رکھے، اور جو معذور ہے وہ غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ رمضان مبارک کے مہینے میں بتایا جائے گا، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کو ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علینا الی البلاغ۔